Hi everyone, how's it going? Welcome back. So we're not gonna do a draw today. I felt like यार draw next week पे रख देते हैं. मेरे पास ना एक बहुत मज़े की story मुझे याद आ रही थी अपने high school time की, और I was like, you know what, I need to throw this out. It's a funny and serious kind of story, but it was an interesting kind of situation for me. I've never been in a situation like this क्योंकि मैंने last video में बताया था कि मुझे पुलिस से बहुत ज़्यादा डर लगता है. I have a police phobia, if that is even a thing. So बात यहाँ से मुझे याद आई कि when I was in high school मैं कभी भी ट्रबल में नहीं थी. आई हैव नेवर बिन इन ट्रबल, आई हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग. मेरी एक नेचर है कि मैं कभी किसी के साथ बुरा करने का सोच नहीं सकती. ठीक है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं या जो थी या जो भी हैं, दे हैव बिन ऑलवेज बिन very close to my heart. और मैं आज भी उनकी इज़्ज़त उसी तरह करती हूँ. either we're talking or we're not talking, I still respect them and I still miss them. तो मुझे याद आया कि हाई स्कूल में grade 9 भी अच्छा था, grade 10 भी अच्छा था, 11 भी अच्छा था. Close to graduation was when things got messed up. I'm not going to say anybody's names because I don't want to involve anybody on this platform. So there was this girl. She started, I went to Milk and Mills High School, which is in Markham. Grade 12 में एक नई एंट्री हुई थी बच्ची की. There was this new girl that came from, I don't remember where she came from. She was not from Canada. She came from somewhere else. So she was, we became friends with her and we had this whole group of friends. Like, it was like not like a close group of friends, but it was like we were all friends because obviously we had classes together, right? So what really happened was that this girl created issues for me. I don't know what issue she had with me. मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ सकी और ना ही शायद कभी आएगी, बिकॉज मेरी इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई उसके बाद. उसको मुझे नहीं पता क्या इशू था मेरे साथ या क्या प्रॉब्लम्स थी. So we had these twins in our batch. जो कि one was a little healthy and one was skinny. So I was myself very healthy when I was in high school. I was a chubby kind of girl. I'm still chubby, but I was way more chubby at that time. So I would never even think of calling somebody fat because obviously I was myself, right? So this girl goes to that girl and she's like, oh, Fatma said that you're fat. I'm like, अभी मैं इस बारे में सोचूं ना तो मैं कहती यार, how childish was this whole situation. So what really happened was that she made up stuff. She went and said all this stuff to one of my friends who was chubby. She was a very good friend of mine, to be honest. हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हाई स्कूल का, बट एंड पर आकर काफ़ी उसने उस एक लड़की की वजह से काफ़ी कुछ मैसअप हुआ. एंड शी वॉज अ बिग ड्रामा क्वीन, आई वुड से. आई डोंट नो वेयर शी इज़ नाउ एंड आई डोंट नो हाउ शी इज़ डूइंग इन लाइफ. आई एम नॉट श्योर, बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर इज़ दैट आई हैव नेवर सीन अ गर्ल filled with this much drama ever. Like, हमारे पास ना इस तरह के बच्चे वही आते हैं जो हमारे the girls or boys that are not brought up in Canada, I feel like they have more attitude and more drama in them than us because हम लोग बहुत straightforward है. हमारे दिल में जो होता है हम लोग वो कह देते हैं. We don't keep stuff in our hearts about anybody. तो बाकी I'm not saying everybody's same again, सब different है, but वो एक वाहिद थी जिसने मेरे लिए काफ़ी issues create कर दिए थे. And our vice principal knew me very well and my brother as well. And my dad, when the whole situation came, this is like a very weird situation. So we were like walking towards the cafeteria and there was this group of 3 girls. These girls came up to me and my friends and they're like, how dare you call that certain girl fat? And I'm like, why would I even call her fat? I'm fat myself, obviously. So I just left it and let it go, and the situation got worse with time.
things got worse to the point where I was getting threatened that they're gonna do something to me. And I was again a very scaredy cat. मुझे डर लगता था लड़ाई झगड़ों से. मुझे आज भी डर लगता है लड़ाई झगड़ों से. मुझे लड़ाइयाँ नहीं पसंद. I hate fights, I hate arguments, I hate anything that leads to something like loud or something. I hope you guys understand. But so I told my dad, obviously. My dad talked to the vice principal and principal, and they were like, the vice principal knew me very well, because I don't know how she knew me so well, but we had a connection at that time for some reason. I don't know why, but it was a nice connection. So she knew what kind of kids we were, and she was like, I know you guys can never even do something like this. And I was like, yeah, I don't even know how to react to this whole situation. So the school decided that all of us will be in separate classes and we will have no connection to each other, and we were not allowed to talk to each other. And they decided that we have to stay away from each other in school. So at that time, I knew that I was never gonna work. Accidentally, me and one of the sisters were in the same class. I still remember it was fashion designing, and I knew that she wanted to go into fashion designing. And the vice principal called me in, and she was like, she's in your class, and before we switch her out, we just wanted to ask you that, do you want her to leave the class, or you want to change your course? And I was like, I didn't even take a second, and I was like, you know what? I know that she wants to go into fashion designing, and I will just drop that course. And I switched to a different course, even though I was waiting for grade 12 and really wanted to go into fashion designing for fun. But I dropped out, and I let her continue her studies. I don't even know if she knows that, or even, like, I don't know. But I never wanted high school to end this way. Because of this one girl, the whole situation got into a big mess. And things just got worse and worse day by day for me. But it was like, all I want to say is that you should never believe in someone that you just knew for a month or two and forget about that one person that you have known for years. Me and those twins were in high school for the last 4 years, right? Like, we were completing our 4th year of high school, and that girl took her entry in grade 12. So rather than believing her, they should have believed me, and they should have known that I could never say something like that, you know? And I feel like everybody needs to know that and learn that किसी और को believe मत करो. दुनिया में लोग जलते हैं. They cannot see somebody happy or respected. जब ये बात आती है ना, तो issues create हो जाते हैं. This was one of the issues that I had. मेरी best friend के साथ लोगों ने मुझे लड़वाया. ऐसी बातें create हुई कि even she went apart from me because of those situations. और end पर क्या होता था, उनमें से एक भी बात सच्ची नहीं होती थी. क्योंकि लोग बैठे ही इस दुनिया में लड़ाइयाँ डालने के लिए. मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी, और वो ये है कि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता इस दुनिया में. मुझे नहीं पता क्यों. अगर आप अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करोगे ना, तो नज़र लग जाती है. Within seconds नज़र लग जाती है. आपकी दोस्ती किसी को बर्दाश्त नहीं होती. I have seen people being best friends for years, and किसी एक बंदे के आने से वो दोस्ती टूट जाती है. क्योंकि वो एक जो बंदा आता है ना, जो नया बंदा, मैंने जो सीखा है ज़िंदगी में, मैंने ये सीखा है कि जो एक नया बंदा आता है ना, एक फॉर एग्जांपल योर 2 बेस्ट फ्रेंड्स, एक थर्ड बंदा आ गया अंदर, ठीक है, वो नया आया. अनलेस यू हैव बिन फ्रेंड्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लाइक देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप इकट्ठे दोस्त बने, इकट्ठे बड़े हुए, और वो एक सिचुएशन चल रही है, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है. बट जब आपकी एक दोस्ती चल रही है, चाहे वो
10 لوگوں کی ہو, 2 لوگوں کی ہو, جب ایک دوستی چل رہی ہوتی ہے اور اس میں اتنے سالوں کے بعد ایک نئی انٹری ہوتی ہے نا, اس انٹری کا دل کرتا ہے کہ ساری جو کانسنٹریشن ہے نا بس ہم پر آ جائے. کسی طرح ہم اس فلانی کی جو انہیں اس گروپ میں سے سب سے زیادہ سپیریئر لگتا ہے نا, کہ جو بندہ انہیں لگتا ہے یار یہی بندہ ہے جس سے ہماری دوستی ہونی چاہیے, اور بس اس نے ہماری دوست بننا ہے یا دوست بننا ہے, جو بھی ہے, وہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتا ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی اس کا بیسٹ فرینڈ بن جائے اور اس کو باقی سب برے لگیں. ٹھیک ہے, اس کو وہ سب برے لگیں. بٹ آئی فیل لائک دیٹ از رانگ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ہر بندے کی لائف میں ایک ڈفرینٹ جگہ ہے. ٹھیک ہے, ساروں کی جگہ ایکول نہیں ہو سکتی obviously. ٹھیک ہے, I have friends that I don't talk to for years, اور پھر اچانک ہم ایک دن بات کر لیتے ہیں. That doesn't mean that I don't respect them, or that doesn't mean that they don't respect me, یا وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, it's that we know that ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. One of my best friends, I don't even talk to her for like years. میری آخری بار اس سے بات بھی مجھے نہیں یاد کب ہوئی تھی. کیوں؟ But we know that ہم بات کریں یا نہ کریں ہمیں ایک دوسرے کی پرواہ ہے, and that's all that matters. یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمارے سے بات کوئی کرے گا تو ہی وہ بندہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. نہیں, ٹائم نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. کچھ لوگ ایک ملاقات کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب بس ہماری گپ شپ ہی ہونی ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. کسی بھی دوستی کو, کسی بھی ریلیشن شپ کو, کوئی بھی قسم کی ہو, اس کو ٹائم لگتا ہے. ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے دنیا پہ. اور ایک دن کی دوستی کو آپ ساری زندگی کی دوستی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک بندے کے ساتھ آپ کا سارا بچپن گزرا ہے, ایک بندہ آپ کی زندگی میں نئی انٹری ہے. بے شک آپ اس نئی انٹری سے روز بات کر رہے ہو. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک دوستی چل رہی ہے نا, تو کوئی نئی انٹری آتی ہے نا, تو آپ کی دوست یا دوست اس فلانے سے زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے یار میرا تو پتہ کٹ گیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ کے دماغ ہے جو آپ کے ساتھ کھیلتا ہے. Your brain plays with you because that's what the brain is supposed to do, play with you, right? So don't let your brain play with you. Like بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بات صرف اتنی ہے کہ اپنے سرکل کو, میں یہ نہیں کہتی مینٹین کرو, میں یہ بھی نہیں کہتی لمیٹڈ کرو, بٹ جو لوگ آپ کی زندگی میں پہلے سے ہیں ان کو ٹرسٹ زیادہ کرو, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کی نیچر کیسی ہے. اگر آپ اتنے سالوں میں ان کی نیچر نہیں سمجھ سکے تو پھر اس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ دوستی نہیں ہوتی, وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. میری نظر میں دوستی وہی ہوتی ہے جس کے کہے بغیر آپ اس کو سمجھ جاؤ اور عزت دو. دوستی مانگتی عزت ہے, کچھ اور نہیں مانگتی. ٹائم مانگتی ہے, پر ٹائم ایز آئی ایم ناٹ سینگ 24 گھنٹے کا ٹائم. ونس ان اے وائل آپ ایک دوسرے سے پوچھو کہ یار ٹھیک ہو, زندہ ہو, سب ٹھیک ہے. اور کئی میری پرسنل جو دوستیاں ہیں, جو میری پرانی فرینڈز ہیں, ان سے مجھے روز بات نہیں کرنی پڑتی. آئی ڈونٹ ایون ٹاک ٹو دیم فار منتھس. سم ٹائمز اٹس لائک 2 سال نہیں بات ہوتی میری, بٹ جب ہوتی ہے تو ہماری اچھی طرح بات ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, ہمارا جو گروپ ہے ہم سب کو پتہ ہے, ہم ایک دوسرے سے بات کریں یا نہ کریں, ہمیں ایک دوسرے کی فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے. آئی فیل لائک جن کے ساتھ آپ نے اپنا سارا بچپن گزارا ہے, ساری زندگی گزاری ہے, آپ انہیں بھول نہیں سکتے. آپ کو آپ سے زیادہ وہ جانتے ہیں اور ان سے زیادہ آپ جانتے ہو. آئی ڈونٹ نو اف دیٹ میک سینس, بٹ ایک دوسرے کو آپ جانتے ہو ٹو دا لمٹ ویئر یو نو ایچ ادرز فلاز, یو نو وٹ ایچ. آپ ایک دوسرے کو اتنے تک جانتے ہو کہ ایک دوسرے سے, یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے ایکسپلین کروں اس بات کو, بٹ اٹ از اے بانڈ دیٹ از اسٹرانگ. وہ دوستی, ٹھیک ہے, جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور کسی کو توڑنی نہیں چاہیے.
میرے خیال سے کوئی نیا بندہ اگر انٹری مارتا بھی نہیں یار تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری لمٹس کیا ہیں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے ٹائم لگتا ہے, ہر دوستی کو بلڈ اپ ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے, پر وہ جب دوستی ٹوٹتی ہے نا تو بہت ظالم طریقے سے ٹوٹتی, اور ٹوٹتی ایسے نہیں ہے کہ یار ختم دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ بندی کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزاری اور پھر ایک ایسا پرابلم آئی کہ جس نے سب کچھ ختم کر دیا. اینڈ دیٹ واز دا سچویشن فار می ان ہائی اسکول. لائک مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ مجھے ایسا لڑایا, یہ ایک اور سٹوری تھی جو کہ میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تھی, اور ایسی باتیں بنائی گئیں جو کہ حقیقت بھی نہیں تھی, اور اینڈ پر جب وہ کھلی تو وی ور آل ان شاک. اور اس ایک لڑکی نے پورا گروپ نچایا ہوا تھا. مجھے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی اس بچی کی کہ یار تم نے ایسے کیسے کر لیا کہ تم نے کبھی سوچا نہیں کہ تمہارا اینڈ کیا ہوگا. آج اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا جہاں تک مجھے پتہ ہے, اور آئی ڈونٹ ایون نو ویئر شی از. میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتی, بٹ if she ever watches this video, I'm sure she knows who she is. تو بات یہ ہے, دوستی بہت پیاری چیز ہے, صرف اس سے لے کے چلنا سیکھو, اسے نبھانا سیکھو. باقی دوستی اور کچھ نہیں مانگتی. دوستی پیسہ نہیں مانگتی, دوستی گفٹس نہیں مانگتی, دوستی صرف عزت اور وقت مانگتی ہے اور کچھ نہیں مانگتی. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ونس ان اے وائل کسی نہ کسی دوست کو میسیج کروں. کال تو نہیں میں کرتی, آئی ایم ناٹ اے کالنگ ٹائپ آف پرسن, آئی ایم مور آف اے میسیجنگ پرسن اور وائس میسیج پرسن. But I try my best to keep in touch with my friends that are very close to my heart. But اگر کوئی کانٹیکٹ میں نہیں رہنا چاہتا وہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے, بٹ میری اپنی ذاتی چوائس ہوتی ہے کہ میں جب بھی ملوں یا جب بھی بات کروں یہ نہ کہوں کہ یار تمہیں یاد ہی نہیں آئی اتنے سالوں سے. نہیں, یاد کرنے کے لیے بات کرنی ضروری نہیں ہے. یاد انسان کو کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے, اور اس کے لیے بات کرنی ضروری نہیں ہوتی, عزت کرنی ضروری ہوتی ہے. کہ آپ اگر 10 لوگوں میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنی دوست کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو عزت دیں ان سب کے بیچ میں, بجائے کہ آپ اس کو یہ کہ یار اس نے تو مجھے کانٹیکٹ ہی نہیں دوبارہ کیا, اس سے تو میری بات ہی نہیں ہوئی, پتہ نہیں آخری بار بات کب ہوئی تھی, اس نے تو میرے ساتھ ایسا کٹ آف کیا. نہیں, کٹ آف کوئی نہیں کرتا. جو دوستیاں اتنی پرانی ہوتی ہیں نا وہ کٹ آف نہیں ہوتی, وہ بیسکلی مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں, اگلا بندہ بزی اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کو پوچھنے کے لیے. پر یہ بات نہیں کہ وہ یاد نہیں کرتا ہوگا, یاد کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے, ساری زندگی کرتے رہیں گے. بٹ دوستیوں کو ٹائم دینا سیکھو میرے خیال میں, کہ کبھی کبھار بات ضرور کرو, دل ہلکا ہو جاتا ہے. when I'm feeling low the only thing I do is call a friend or message a friend. اور میں ایک کو نہیں میسیج کرتی, میں 2-3 کو میسیج کر دیتی ہوں کہ میں بہت اسٹریسڈ ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. rather than panicking and having it all in my head, میں بس بتا دیتی ہوں, اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کرتی ہوں, because that is like a stress relieving thingy. I don't know, but اب میں کافی ریلیکس ہو جاتی ہوں اپنی فرینڈس سے بات کر اپنی سچویشن ڈسکس کر مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں لائٹ ہو گئی ہوں. مے بی بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے سسٹر, دیٹ کین بی اے کیس, آئی ایم ناٹ شیور. میں اپنی دوستوں کو ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھایا اور سمجھتی رہوں گی, اور میں جو باتیں اپنی ماما سے نہیں کر سکتی میں اپنی دوستوں سے کر لیتی ہوں. بٹ مائی مام از ون آف مائی بیسٹ فرینڈز ایز ویل. میں کافی باتیں اپنی ماما سے شیئر کر لیتی ہوں. کئی بار اف آئی ایم ان اے ویری اپسیٹ موڈ میں ابو نے کال کرتی ہوں اور ان کو میں بتاتی ہوں کہ میں اس سچویشن میں ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اینڈ آئی فیل لائک وہ مجھے اچھا گائڈ کر دیتی ہیں, اور پھر میں تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہوں جس بھی سچویشن میں ہوں. سو دوستیں تو میری ہیں اور رہیں گی, بٹ مائی مام از ون آف مائی بیسٹ فرینڈز ایز ویل. After I don't even know what I'm saying now. Not after, but I mean like میں نے ساری لائف اپنی ماما کے ساتھ گزاری ہے. Like ماما has no friends. I'm her only friend.
I have other friends, but my mom only has me as her friend. So she shares everything with me and I share everything with her. बात शेयर करने वाली हो या ना हो, हम ये बात नहीं सोचते, बट कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से शेयर करते रहें और एक दूसरे को वो क्या कहते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके बताते रहते हैं एक दूसरे को. सो मैं उनकी गाइडेंस हूँ और वो मेरी गाइडेंस है. That even makes sense. But yeah, I think that's enough for today. I think दोस्तों की कदर करो और इज़्ज़त दो, क्योंकि ये दोस्ती हैं जो है ये बहुत प्यारी चीज़ होती हैं और इनके बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी है और बहुत खाली है. और हर बंदा ही बिज़ी है, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ करने को है, बट टाइम निकाला करो. आई फील लाइक not now, but in the future, once I move back to the GTA, I am planning on having like a yearly get together for all my friends. I feel like that is the only way that we will stay in touch for life, is that किसी न किसी को कोई एक get together रखना चाहिए once a year, और सबको आना चाहिए उस पर, क्योंकि इन टच रहेंगे तो अच्छे रहेंगे. अगर आउट ऑफ टच हो जाएंगे तो फिर ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है और यादें तो बहुत सारी हैं जिनके साथ चलना है. आई थिंक मैंने आज काफ़ी डिस्कशन कर लिया इस टॉपिक पर, बट ये ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. मुझे अपनी दोस्तों से बहुत प्यार है, मुझे अपनी हर दोस्त से प्यार है. मेरी दोस्तें ऐसी सिचुएशन में मुझसे मिली हैं कि एक मेरी फ्रेंड है जो कि मेरी आजकल बहुत अच्छी फ्रेंड है, मुझे डॉक्टर के क्लिनिक पे मिली थी और बहुत ही फ़नी सिचुएशन थी वो, तो मैं नहीं बता सकती, बट आई स्टिल रिमेंबर हर फेस वेरी अपसेट सिटिंग देयर. आवाज़ार ज़िंदगी से उसकी अम्मी ने मेरी और उसकी दोस्ती करवाई थी और इस टाइम हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मुझे पता है कि वो सबसे पहले ये वीडियो देखेगी. But yeah, so yeah, that is it for today, I guess. Till next week. Next week, hopefully, I will be doing a draw, and that is for sure. But उसके लिए आप लोगों को ज़ाहिर है अपने टॉपिक्स की ऑप्शंस छोड़नी पड़ेंगी मेरे लिए. I do have a few, but मुझे ना अपने नहीं करने. I want you guys to decide a topic for our next video. और टॉपिक क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे. और till then, take care. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दोस्तों को जाकर कॉल करें, अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करें और मिलने के प्लान्स बनाएं आप लोग. ठीक है, टेक केयर, बाय.